السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی، اے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ یہ کل اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ اس سے مراد یہودی عیسائی ہیں۔ لذکروا، تم سب یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، اللتی، وہ نعمت کہ انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، وانی، اور یقیناً میں نے یا بے شک میں نے، فضلتکم، میں نے فضیلت بخشی تم کو یا فضیلت دی میں نے تم کو، علی العالمین، تمام جہان والوں پر۔ واتقوا، اور تم ڈر جاؤ، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہیں کام آئے گا یا نہیں کفایت کرے گا، نفسن، کوئی جان یا کوئی نفس، ان نفسن، کسی جان کے، شیئن، کچھ بھی، یا نہیں کام آئے گا کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی، ولا، اور نہ، یقبلو، قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے، شفاعتن، کوئی سفارش، و، اور لا، نہ، یؤخذ، لیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی بدلہ، ولا، اور نہ، ہم وہ، ینصرون، مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذْ، اور یاد کرو اس وقت کو، اس کا ویسے اس کا مطلب لفظی یہی ہے، واو کو معنی اور، اس، جب، لیکن بامحاورہ ترجمہ اگر کرنا، یاد کرو اس وقت کو جب، نجیناکم، ہم نے نجات دی تم کو، من کا معنی سے، آلی، اولاد، فرعون، فرعون یعنی کہ فرعون کی اولاد یعنی کہ فرعون کی آل سے، یسومونکم، وہ پہنچاتے تھے، یا کا معنی وہ، سومونکم، پہنچاتے تھے، کم، تمہیں، سوء، برا، عذابی، عذاب، یذبحون، وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ یذبحون کہتے ہیں، اس میں شد ہے نا، تو اس کا مقصد مطلب یہ ہے جس لفظ کے اوپر شد آ جائے اس میں زیادتی کے معنی پائے جاتے ہیں، مثلا بہت زیادہ کثرت کے ساتھ یہ عمل کرتے تھے اور بے رحمی کے ساتھ ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم، اور اس میں، اس بات میں، بلاء، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی، وَإِذْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب، فرقنا، ہم نے پھاڑا، بکم، تمہاری وجہ سے، البحر، سمندر کو، یہ جہاں بھی اس آنا ہے نا وہاں نئی نعمت کا جو ان کو یاد دلائی گئی ہے، نئی نعمت کے آپ کے آباء و اجداد پر یہ نعمتیں کی گئی، تقریباً ادھر 10 نعمتیں ذکر ہوں گی۔ اور جب پھاڑا ہم نے تمہاری وجہ سے، البحر، سمندر کو، فانجیناکم، پس ہم، فاکمنا پس، انجی، نجات دے دی، نہ ہم نے، کم، تم کو، پس ہم نے نجات دے دی تمہیں یا تم کو، واغرقنا، اور غرق کر دیا، نہ ہم نے، آل فرعون، فرعون کی آل کو، واو ادھر حالیہ ہے، واو اس حال میں کہ انتم، تم، تنظرون، تم دیکھ رہے تھے، وَإِذْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب، وعدنا، ہم نے وعدہ کیا، موسیٰ سے، 40 لیلۃً، راتوں کا، 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر، اتخذتم العجل، پھر، تم نے پکڑ لیا، عجلا، بچھڑے کو، معبود آپ نے بریکٹ میں لکھنا ہے، من بعدہ، اس کے بعد، وانتم، جبکہ تم، ظالمون، ظلم کرنے والے تھے، پھر، عفونا، ہم نے معاف کیا یا درگزر کیا، عنکم، تم سے، من بعد، اس واقعہ کے بعد، لعلکم، تاکہ تم، تشکرون، تم شکر ادا کر سکو یا شکر ادا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اس کی تفسیر میں نے آپ کو پیچھے بتا دی ہے کہ اس سے مراد یعقوب کی اولاد مراد ہے، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے یوسف علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبر انہی کی لڑی میں سے آئے۔ تو ان کو یہ پیچھے اختصار کے ساتھ بنی اسرائیل کو ان کے احسانات یاد دلائے گئے ہیں، تو اب تفصیل کے ساتھ ان کا آگے ذکر شروع ہونے لگا ہے، دوبارہ خطاب شروع ہونے لگا ہے بنی اسرائیل مخاطب کر کے۔ تو کہتے ہیں یہ وعظ کا یہ انداز نہایت بلیغ اور مؤثر ہوتا ہے کہ پہلے اختصار کے ساتھ بات کو بیان کرنا، بعد میں ان کی ڈیٹیل بیان کرنا، اور ان کو اس چیز پر آمادہ کیا جا رہا ہے، ان کو توجہ اس چیز کی طرف دلائی جا رہی ہے کہ آخری نبی اس پر ایمان لائیں اور اپنی جو بری عادات ہیں وہ چھوڑ دیں، کہ آپ پر اتنے احسانات اللہ تعالیٰ نے کیے آپ کے آباء و اجداد پر، تو انہوں نے پھر بھی نافرمانیاں کی، لہٰذا اب وہ بری عادات اپنی چھوڑ کر آخری نبی پر ایمان لے آئیں۔ تو ادھر سے یہی ہے مراد کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو ان نعمتوں کو جو میں نے انعام کی تم پر، یقیناً میں نے تمہیں فضیلت دی تھی جہان والوں پر۔ اس سے مراد یہی ہے کہ یہ فضیلت جو ان سے تھی اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کو یہ فضیلت آپ کی امت کو دی گئی۔ کہا گیا نا کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو، امت محمدیہ کو قرار دے دیا گیا۔ اب ادھر سے ہمیں یہ بات سیکھنی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی تو انہوں نے ہر نعمت کو ٹھکرایا، اللہ تعالیٰ کے ہر احسان کو ٹھکرا کر نہ شکری کی نہ قدری کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فضیلت چھین لی۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ فضیلت عطا کی ہے تو ہمارے ذمہ جو کام لگائے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہم نے ادا کرنا ہے، جو کہ اللہ کے نبی آخری پیغمبر تھے، تو اس کے بعد کسی نبی نے نہیں تھا نا، تو آپ کی جو ذمہ داری تھی کہ تم میں ایسی جماعت ہونی چاہیے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتی رہے، تو اسی بنا پر ہمیں یہ فضیلت دی گئی۔ تو اگر ہم یہ کام نہ کریں گے تو ہم سے یہ فضیلت چھین لی جائے گی نا، جیسے ان سے چھین لی گئی۔ فضیلت اس وجہ سے ہمیں دی گئی کہ آپ نے نبیوں والا کام کرنا ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے، تمہیں ایسی جماعت ہونی چاہیے جو ہر وقت لوگوں کو نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے۔ اگر تم میں اچھے لوگ ہوں گے تو تم پر عذاب نہیں آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ جب تک کسی قوم میں اللہ والے ہوتے ہیں نا، اللہ کا نام لینے والے، لوگوں کو منع کرنے والے برائی سے، تو اس قوم پر عذاب نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندیوں میں شامل کر لے اور ہمیں اس طرح کا بنا دے کہ اللہ کے نبی ہم پر فخر کریں قیامت کے دن کہ یہ میری وہ بندی ہے کہ جس نے میری جو وراثت علم ہے قرآن، اس کو پہلے سیکھا، اس پر عمل کیا اور اسے آگے پھیلایا۔ تو ہمیشہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ آپ ہمیں پسند آ جائیں، کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں، اور اللہ کے نبی بھی ہم پر فخر کریں قیامت کے دن۔ آگے کہا گیا پھر ڈرایا گیا ان کو نا، احسانات یاد دلا کر ان کو ڈرایا گیا۔ آگے کہتے ہیں کہ یہ کیوں ڈرایا گیا انہیں قیامت کے عذاب سے؟ اس کی بنی اسرائیل جو فساد کی اصل جڑ اور نہ شکری نہ قدری کی اصل حقیقت یا اصل جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ان کو یہ تھا کہ ہمارے سارے جو آباء و اجداد میں سے سارے نبی ہماری لڑی میں سے آئے ہیں، ہمارے باپ دادا پردادا سارے نبی، تو انہیں اپنے انبیاء پر بہت زیادہ ناز تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم جو مرضی بھی کرتے پھرے، جتنے مرضی بھی گناہ کریں، تو ہمارے جو بزرگ ہیں یا آباء و اجداد ہیں ہمارے نبی، تو وہ ہمیں بخشوا لیں گے۔ تو ان کے اسی جو باطل گمان کی ادھر تردید کی گئی ہے کہ اس دن سے ڈر جاؤ کہ جس دن کسی نفس نے کسی کے کام نہیں آنا، چاہے تمہارا باپ اگر نبی تھا تو تمہارے عملی کام آنے، اس نے کام نہیں آنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے امام، انہوں نے اپنی بیٹی فاطمہ سے بولا تھا کہ اے فاطمہ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی وجہ سے پکڑ لے نا، کسی گناہ کی وجہ سے، تو یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہیں چھڑوا لوں گا۔ تو لہٰذا اس فخر پر بھی نہ رہنا کہ میرے نبی، میرے باپ جو ان سے ہیں نبی ہیں، تو میں جو مرضی کروں، عمل کرنے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں بھی یہ گمان ہے لوگوں میں، ہم نے
قرآن سے ہدایت تب ہم حاصل کر سکیں گے جب ہم نے ہر آیت کو ایسے پڑھنا ہے یا ایسے سمجھنا ہے کہ یہ آیت مجھ سے مخاطب ہے، مجھ سے کہہ رہی ہے، پھر آپ کی قرآن پاک رہنمائی کرے گا، آپ کو سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اگر ہم نے صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے پڑھنا ہے کہ یا یہ ذہن میں رکھ کے کہنا ہے کہ قرآن پاک پچھلے لوگوں کی سے کہانیاں ہیں، اس سے مراد یہودی عیسائی ہیں، تو پھر یہ قرآن پاک ہماری رہنمائی نہیں کرے گا۔ قرآن پاک کو اس انداز سے پڑھیں کہ قرآن پاک مجھ سے مخاطب ہے، صرف مجھ سے، کہ اللہ تعالیٰ مجھے ڈرا رہے ہیں کہ اس دن سے ڈر جو جس دن کسی نفس نے کسی نفس کے کام نہیں آنا۔ ہمارے معاشرے میں یہ طریقہ رائج ہے، لوگوں کا یہ عقیدہ بنا ہوا ہے کہ ہم آخری نبی کی امت ہیں تو اللہ کے نبی ہماری سفارش کر سکیں گے، کریں گے۔ اللہ کے نبی سفارش ضرور کریں گے، اس چیز کا انکار نہیں ہے، لیکن وہ آیت الکرسی میں آتا ہے نا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے۔ ہاں، جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے دیں گے نا تو وہ سفارش کرے گا، اور جس کے حق میں کہیں گے نا کہ اس کے حق میں سفارش کرو تو اس کے حق میں سفارش کی جائے گی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو اذان سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے بعد میں، جو اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، یہ دعا پڑھتا ہے تو اس پر میری سفارش واجب ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اس طرح کے کام کریں گے، اللہ کے نبی سے پیار کریں گے، ان پر درود بھیجیں گے، ان کی سنتوں پر عمل کریں گے، قرآن کو پھیلائیں گے، تو اللہ کے نبی ضرور سفارش کریں گے، اس چیز کا انکار نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے حکم سے، اور بندہ یہ سمجھ لے کہ اب اللہ کے نبی سفارش کریں گے تو ہم جو مرضی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں، کچھ کریں نہ عمل، جو مرضی کریں، جیسے یہودی عیسائی کرتے تھے کہ ہمارے باپ دادا نبی تو ہم جو مرضی کریں وہ ہماری سفارش کر دیں گے، تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بندہ جو مرضی کرتا رہے، اسی غلط عقیدے کی تو ادھر تردید کی گئی ہے، وہ ہمیں بھی سیکھنا چاہیے نا اس سے، کہ اس دن سے ڈر جاؤ جس دن نہیں تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی بھی جان کسی بھی جان کے کام نہیں آئے گی، فائدہ نہیں دے گی۔ کیسے کہتے دنیا میں جو اصول ہے، 3 اصول ہیں، 3 صورتیں ہوتی ہیں نا، کہ اگر کسی کو کوئی جیل ہو گئی ہے یا کوئی سزا ہو گئی ہے تو سفارش کام آ جاتی ہے، کوئی سفارش کسی کی آ جائے تو اس کی سزا معاف ہو جاتی ہے، یا رشوت دے دی جاتی ہے تو اس کی سزا معاف ہو جاتی ہے، یا وہ خود ہی زبردستی جو گن مین ہے یا اس کے سکورٹی وغیرہ ان پر حملہ کر کے خود ہی آ جائے، تو اللہ کہتے ہیں قیامت والے دن یہ تینوں اصول نہیں ادھر ہوں گے، نہ سفارش کسی کے کام آئے گی، اور نہ ہی کوئی کہے گا کہ دنیا بھر کر بھی اللہ تعالیٰ جتنا دنیا میں سارا کچھ میں فدیے میں دیتا ہوں مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیں، تو یہ بھی نہیں ہونا۔ اور نہ ہی جہنم کے اوپر اتنے سنگ دل دروغے ہوں گے، ان کو ترس نہیں آئے گا، تو نہ وہ ان کو انسان کچھ کہہ کے یا ان کو ترس آ جائے یا ان کو مار کر انسان باہر نکلا، ایسا بھی نہیں ہونا۔ تو لہٰذا اس دن سے ڈر جو اپنے اپنے اعمال خود ہی کرو، واتقوا، اور تم ڈر جاؤ اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، ولا یقبل منہا شفاعۃ، نہ قبول کی جائے گی اس سے سفارش، اور نہ یؤخذ منہا عدل، اور نہ اس سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، ان کے فدیہ وغیرہ کی رشوت لے کر اس کو بچا جہنم کی آگ سے وہ بچ جائے، ایسا بھی نہیں ہونا، ولا ہم ینصرون، نہ ان کی کسی قسم کی مدد کی جائے گی۔ آگے کہا گیا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے نجات دی تم کو من آل فرعون کی آل سے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلا کر تو گئے نا، چڑوا کر ان کو گئے، تو پیچھے سے فرعون اور اس کے لشکر نے نا ان کا پیچھا کیا کہ ان پر دوبارہ ان کو اپنا غلام بنایا جائے، ان پر زیادتی کرنے کے لیے، تو انہوں نے پیچھے سے نا دوبارہ ان کا پیچھا کیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت تم پر ظلم کرتے تھے، تم سے غلامی کرواتے تھے، اتنے بھاری کام تم سے کرواتے تھے، تو یاد یہ 10 محرم کے دن یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل سے نجات دلائی تھی، کہ اللہ کے نبی جب مدینہ میں آئے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ کہ ہمارا عظیم دین ہے، بہت بڑا دین ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دلائی، تو موسیٰ نے اس دن کا روزہ رکھا، اس وجہ سے ہم رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ
موسیٰ علیہ السلام پر حق رکھتا ہوں، تو لہٰذا آپ نے بھی اس دن کا روزہ رکھنا شروع کر دیا، عاشوراء کے دن نا۔ آگے کہا گیا کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے نجات دی تم کو فرعون کی آل سے، یسومونکم، وہ پہنچاتے تھے تم کو سوء العذاب، برا عذاب، کہ بری طرح یذبحون، بری طرح ذبح کرتے تھے ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو۔ کہتے ہیں کہ فرعون اور اس کے درباریوں نے نا آپس میں مشورہ کیا کہ بنی اسرائیل کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی اولاد میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائیں گے، تو لہٰذا ان کا بھی سے بندوبست کر لیں، تو وہ کوئی بادشاہ اس طرح کا نہ پیدا ہو جائے بنی اسرائیل میں سے کہ جو نا ہماری بادشاہت ختم کر دے۔ تو انہوں نے نا کچھ آدمیوں کو مقرر کیا کہ ان کے ہاتھ میں چھریاں پکڑا دی کہ تم بازاروں میں چکر لگاؤ، گلیوں میں، کہ جن کا پتہ چلے نا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے تو اس کو ذبح کر دینا۔ تو کچھ کہتے ہیں کہ پھر جب انہوں نے ذبح کرنا شروع کر دیا تو جو بڑے ان کے آدمی تھے وہ اپنی طبی موت مرنے لگے، اور جو بچے تھے ان کو یہ ذبح کرنے لگے۔ پھر ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اسی طرح اگر تم نے مردوں کو ذبح کرتے رہے تو بنی اسرائیل تو ختم ہو جائے گی، پھر جو خدمت ہم ان سے لے رہے ہیں، جو مشقت والے کام کروا رہے ہیں، وہ کون کرے گا، وہ ہمیں کرنے پڑیں گے۔ پھر انہوں نے یہ آپس میں طے کیا کہ 1 سال جو ہے نا ذبح کیے جائیں گے بچے، اور 1 سال ذبح نہیں کیے جائیں گے۔ جو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی نا، جو ہارون علیہ السلام ان کے بڑے بیٹے تھے موسیٰ علیہ السلام کے، ان کے ساتھ جب یہ حاملہ ہوئی تو اس وقت وہ سال تھا جس میں بچے ذبح نہیں کیے جانے تھے، تو لہٰذا انہوں نے بلا خوف ہو کر ان کو جنم دیا۔ تو آئندہ سال جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حاملہ ہوئی تو ان کو بڑا ڈر پیدا ہوا کہ اب کیا کریں گے ہمیں، جو سے اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے، اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ غالب ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا یہ کرشمہ کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح تدبیر کی کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے، جس موسیٰ نے فرعون کی بادشاہت ختم کرنی تھی۔ یہ سارا واقعہ آگے تفصیل سے انشاءاللہ آگے آئے گا۔ ادھر سے میں اختصار کے ساتھ آپ کو بتا رہی ہوں کہ بری طرح ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ اس بات میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ آگے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے پھاڑا تمہاری وجہ سے سمندر کو۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا سمندر پر تو وہ جو ہے پانی علیحدہ ہو گیا، درمیان سے راستہ بن گیا۔ کہتے ہیں یہ جو انسانی اسباب اور اس کے اختیارات سے باہر بات تھی، یہ ایک معجزہ تھا جو نبی کو دیا گیا تھا۔ تو آگے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل آگے سمندر کے پار چلے گئے، تو فرعون اور اس کے لشکر نے جب دیکھا کہ راستہ بن گیا، انہوں نے بھی بغاوت کرتے ہوئے پیچھے ان کا پیچھا کیا۔ تو درمیان میں جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دے دیا کہ مل جاؤ، پانی مل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے سامنے آپ کے دشمن کو میں نے مار دیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، کہ ہم نے غرق کر دیا فرعون اور اس کی آل کو اور تم دیکھ رہے تھے۔ کہتے دشمن جب کو اپنی آنکھوں سے اس کا انجام دیکھ لینا تو انسان کے دل کو ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے دشمن کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اس سے بڑا تمہارے لیے احسان کیا تھا، میرا احسان کیا تھا کہ میں تمہارے دشمن کو تمہاری نظروں کے سامنے غرق کر دیا۔ آگے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جب وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ، 40 راتوں کا۔ کہتے فرعون سے نجات پانے کے بعد جب بنی اسرائیل صحرا سینا میں پہنچے نا، آگے ان کے سمندر پار کر کے آگے صحرا سینا تھا، ادھر پہنچے تو ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، چونکہ ہر نبی کو کوئی صحیفے دیے جاتے تھے جس میں شریعت ان کی ہوتی تھی۔ تو ابھی تک موسیٰ علیہ السلام کو کتابی شکل میں کوئی کتاب نہیں تھی دی گئی نا، تو بس وہ اسی کی پیروی کر رہے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وحی کر رہے تھے، جیسے جس کو حدیث کہتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے نا کوہ طور پر بلایا تاکہ انہیں تورات عطا فرمائی جائے۔ ان کے جانے کے بعد انہوں نے ایک بچڑے کو، ان میں سامری شخص تھا، تو اس نے نا سب کے زیورات اکٹھے کر کے تو
تو ان کو پگھلا کر تو نہایت کاریگری سے اتنی مہارت سے اس نے بچھڑے جیسی اس کی شکل، گائے جیسی اس کی شکل بنا کر ان میں ایسے سوراخ رکھے کہ جب اس میں ہوا کراس ہوتی تھی نا تو گائے جیسی آواز نکلتی تھی، تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ ہمارا رب ہے، کیونکہ وہ مصر میں پہلے تھے، تو مصر میں بھی جو مشرک تھے، ہندو تھے، وہ فرعون، وہ سارے یہ بھی ان کی بات کیا کرتے تھے گائے کی. تو ان کے چاہے مسلمان ہو گئے تھے لیکن ان کی محبت، ان کے طریقے، ان کے رچ بس گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا رب ہے، ان کو اس کو انہوں نے پوجنا شروع کر دیا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے پکڑ لیا بچڑے کو من بعد ہی، اس کے بعد وانتم ظالمون، اور تم ظلم کرنے والے تھے. شرک بہت بڑا ظلم ہے. حضرت لقمان علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو وصیت کی نا کہ بیٹا شرک نہیں کرنا، تو انہوں نے کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ہے ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. تو اللہ کے ساتھ، کہ اللہ کو چھوڑ کر، اس کا سارا وجود اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اس کی زمین پر رہ کر، اس کی اتنی نعمتیں کھا کر تو بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجنا شروع کر دیتے، جو بہت بڑا ظلم ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے معاف کر دیا تم کو، من بعد ذالک، اس کے بعد لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو معاف کر دیا. کافی ہے اتنا ہی، 5 آیات ہو گئی ہیں. اور میں نے آپ سے یہ پوچھی تھی بات کہ 5 آیات ہی کافی ہیں یا ہم بڑھا دیں؟ مشکل تو نہیں ہو رہی آپ کو کسی چیز میں سمجھنے میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.